بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، اور کتاب النحو الواضح الجزء الثانی، اور آج کا ہمارا سبق ظرف الزمان و ظرف المکان، ظرف الزمان اور ظرف المکان سے متعلق ہے۔ ظرف زمان وہ اسم منصوب ہے جو فعل کے زمانے کو بیان کرے، اور ظرف مکان وہ اسم منصوب ہے جو فعل کے مکان کو، جگہ کو بیان کرے۔ جیسے مکثت بالاسکندریۃ شہرن، تو شہرن یہ ظرف زمان ہے۔ شرب میں اسکندریہ میں ایک مہینے رہا۔ شرب المریض الدواء صباحا، مریض نے دوائی کو پیا صبح کے وقت میں۔ جلست مع صدیقی لحظتا، میں اپنے دوست کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھا۔ توقد المصابیح لیلا، لائٹیں جو ہے وہ رات کو جلتی ہیں۔ تجمع النملۃ قوتها صیفا، گرمی کے موسم میں چونٹیاں جو ہے وہ اپنے خوراک کو جمع کرتی ہیں۔ تو صیفا لیلا لحظتا صباحا شہرا، یہ سب اسماء ہیں اور یہ منصوب ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے بیان کرتے ہیں اس زمانے کو کہ جس میں فعل واقع ہوا ہے۔ وقفت امام المرآت، میں کھڑا ہو گیا شیشے کے سامنے۔ تو امام المرآت یہ جو ہے اسم منصوب ہے، اور یہ بیان کرتا ہے اس مکان کو، اس جگہ کو کہ جہاں پر فعل ہوا ہے۔ جلست الحرۃ تحت المائدۃ، بلی جو ہے وہ بیٹھ گئی دسترخوان کے نیچے۔ نام الکلب خلف الباب، دروازے کے پیچھے کتا سو گیا۔ یثب اللص فوق السور، لص چھور جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے دیوار کے اوپر۔ جرا علی میلن، جرا علی میلن، میل علی جو ہے وہ 1 میل تک دوڑا۔ البحث، تو ان مثالوں کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ امام المرآت اور تحت المائدہ، خلف الباب، فوق السور اور میلن، یہ سب جو ہے یہ سب افعال، یہ سب اسماء ہیں اور منصوب ہیں، اور اس مکان کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ فعل واقع ہوا ہے۔ البحث فی الامثلۃ الخمسۃ الاولی، پہلے والی 5 مثالوں میں لا یہمنا الا الکلمۃ الاخیرہ، ہمارا مراد اور مقصود وہ نہیں ہے مگر صرف آخری کلمہ ہے، فی کل مثال، ہر مثال میں۔ وہی شہرا صباحا لحظتا لیلا صیفا، یہ چند کلمات ہیں۔ وَإِذَا فَحَصْنَا عَنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي ذَاتِهَا، اور جب ان کلمات کی ذات میں، ان کے بارے میں ہم نے غور کیا، دیکھا، رَأَيْنَا أَنَّهَا أَسْمَاء منصوبہ، ہم نے دیکھا کہ وہ اسماء ہیں اور وہ منصوب ہیں۔ وَلَكِنَّا نُرِيدُ أَن نَعْرِفَ ارتباط كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهَا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہچان لیں ہر کلمے کے اس جوڑ کو، بالفعل الذی، اس فعل کے ساتھ، فی جملتها، کہ جس کے جملے میں یہ فعل واقع ہوا ہے۔ وَيَكْفِينَا لِهَذَا أَن نَبْحَثَ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، اور ہمیں کافی ہے اس کے لیے کہ ہم پہلی والی 2 مثالوں میں دیکھیں۔ حب کا قلتا، آپ فرض کرو کہ آپ نے یوں کہا کہ مکثت بالاسکندریۃ، میں اسکندریہ میں رہا۔ فهل يعرف السامع من هذه الجملة مدة إقامتك بها، تو کیا سامع کو اس وہاں پر آپ کے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں پتہ چلتا ہے؟ الجواب لا، جواب ہوگا کہ نہیں۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا قُلْتَ شَهْرًا، لیکن جب آپ شہرن بولتے ہو، عَرَفَ السَّامِعُ مُدَّةَ مَكْثِكَ بِالْإِسْكَندَرِيَّةِ، تو سامع سننے والا وہ آپ کے اسکندریہ شہر میں ٹہرنے کی مدت کو سمجھ لیتا ہے۔ وَحَبْ کا قلتا، اور فرض کرو آپ نے یوں کہا، شرب المریض الدواء، مریض نے دوائی پی لی۔ فإن السامع لا يفهم من ذلك الوقت المحدود، سامع جو ہے اسے نہیں سمجھتا وقت محدود، الذي شرب المریض فيه دواء، جس میں بیمار نے دوائی پی۔ فإذا قلت صباحا، جب آپ صباحا بولتے ہو، عرف السامع ذلك، سامع یہ سمجھ لیتا ہے۔ وهكذا يقال في الأمثلة الثلاثة الأخرى، اور ایسے ہی کہا جاتا ہے آخری 3 مثالوں میں بھی۔ فهذه الأسماء المنصوبة، یہ جو اسماء منصوبہ ہے، التي تعین الزمن، کہ جو زمانے کو متعین کرتے ہیں، الذي حصل في الفعل، جس میں فعل واقع ہوا ہے، حاصل ہوا ہے، تسمى ظروف الزمان، ان کو ظروف زمان کہا جاتا ہے۔ ننظر الآن إلى الأمثلة الأخرى، اب دوسری مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ونتأمل الکلمات، اور ان کلمات میں غور کرتے ہیں۔ امام، تحت، خلف، فوق، میلن۔ فنجد انها ايضا اسماء منصوبہ، ہم ان کو بھی پاتے ہیں کہ وہ بھی اسماء منصوبہ ہے۔ ثم نبحث عن ارتباط كل كلمة منها، پھر ہر کلمے کے ارتباط کو، اس کی جوڑ کو، اس کے تعلق کو اس فعل کے ساتھ، الذي في جملتها، جو فعل اس کے جملے میں ہیں، اس میں ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ على النحو الذي سبق في ظروف الزمان، اسی طرح سے جس طرح ظروف زمان میں ہم نے اس میں دیکھا تھا۔ فنرى، پھر ہم دیکھتے ہیں، انه اذا قال قائل، کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے، وقفت، میں کھڑا ہو گیا، لم يفهم السامع الا انه وقف،
سامع کو نہیں سمجھ میں آتا، مگر اتنی بات آ جاتی ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمَكَانَ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ، لیکن اس کو اس جگہ کے بارے میں نہیں پتہ جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے۔ فَإِذَا قَالَ أَمَامَ الْمِرْآةِ، جب اس نے کہا کہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو بَيَّنَ لِلسَّامِعِ مَكَانَ الْوُقُوفِ، سامع کے لیے اس نے بیان کیا کھڑے ہونے کی جگہ کو۔ وَإِذَا قَالَ إِنسَانٌ، اور جب کوئی انسان یوں کہے کہ جَلَسَتِ الْحِرَّةُ، بلی بیٹھ گئی، لَمْ يَعْرِفُ السَّامِعُ، سامع کو نہیں پتہ چلتا أَيْنَ جَلَسَتْ، کہاں بیٹھ گئی۔ وَلَكِنَّهُ إِذَا قَالَ تَحْتَ الْمَائِدَةِ، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ دسترخوان کے نیچے بیٹھ گئی، عَرَفَ مَكَانَ جُلُوسِهَا، تو اس کے بیٹھنے کی جگہ کو پہچان لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، ایسے ہی کہا جاتا ہے آخری 3 مثالوں میں بھی۔ فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْمَنْصُوبَةُ، یہ جو اسماء منصوبہ ہے، التي تبين المكان الذي حصل فيه الفعل، کہ جو بیان کرتے ہیں اس مکان کو جس میں فعل حاصل ہوا ہے، تسمى ظرف المکان، ان کو ظرف المکان کہا جاتا ہے۔ ويسمى كل من الظروف الزمان وظروف المکان مفعولا فيه، ہر ایک ظروف زمان اور ظروف مکان میں سے مفعول فیہ ہے، اس کا نام ہے، اس کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں۔ ظرف زمان اور ظرف مکان اور مفعول فیہ، یہ تینوں نام ہیں۔ ظرف الزمان اسم منصوب، ظرف زمان اسم منصوب ہے، یبین الزمن الذي حصل فيه الفعل، کہ جو اس زمانے کو بیان کرتا ہے کہ جس میں فعل حاصل ہوا ہے۔ اور ظرف مکان وہ اسم منصوب ہے کہ اس جگہ کو بیان کرتا ہے کہ جس میں فعل واقع ہوا ہے، اور میں نے بتایا کہ دونوں کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں۔ استخرج ظروف الزمان والمکان من العبارت الآتیہ، آنے والی عبارت سے ظروف زمان اور ظروف مکان کو نکالو۔ آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو مفعول فیہ بناؤ جملے تامہ میں۔ مفعول فیہ سے مراد وہی ظرف زمان اور ظرف مکان ہے۔ ظرف زمان یا ظرف مکان مناسب ہر جملے میں آنے والے جملوں میں رکھ لو، اور 5 جملے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک مشتمل ہو ظرف زمان پر۔ 5 جملے اس طرح سے۔ تمرین فی الاعراب، یشتد الحر صیفا، یشتد فعل مضارع مرفوع بالضمہ اور الحر فاعل مرفوع بالضمہ، اور صیفا ظرف زمان منصوب بالفتحہ۔ اعرب ما یاتی، آنے والے کی ترکیب کرو۔ اختفى الولد وراء شجرة، سافر اخوك الى الاقصر شتاء، اور جوابات آپ کے سامنے، یہاں پر سارے جوابات آپ کو مل جائیں گے اسی کتاب کے اندر۔